بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 سنہری باتیں۔ نمبر 1، برائی کو اچھا نہ سمجھیں۔ اے میری بہن، جب آپ گھر سے باہر بازار میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھیں تو اس پر آپ کی طرف سے کراہت کا اظہار ہونا لازم ہے۔ اگر زبان سے نہیں تو کم سے کم دل میں غصہ، ناپسندیدگی اور برائی کا احساس تو ہونا ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار یعنی دوست ہیں۔ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ نمبر 2، باہر گھومتے رہنے کی عادت اچھی نہیں۔ کچھ عورتوں نے گھر سے باہر نکلنے کو اپنا شوق اور عادت بنا لیا ہے۔ وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں اور اتنی بے پرواہ ہو جاتی ہیں کہ گھر کی خبر نہیں ہوتی۔ ایسی عورتوں سے خیر اور بھلائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اس میں وقت برباد ہونے کے علاوہ فتنے کا امکان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں تو اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ کا نام اس قسم کی عورتوں میں شامل نہ ہو، کیونکہ یہ عادت بہت ہی ناپسندیدہ اور بری ہے۔ نمبر 3، جس چیز کو ضرورت ہو وہی خریدنا۔ اے میری بہن، جب آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنے خاوند کے ساتھ باہر کوئی چیز خریدنے کے لیے نکلیں تو جس چیز کی ضرورت ہو وہی خریدیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے گھر کو سپر مارکیٹ کی برانچ سمجھتے ہوئے پوری مارکیٹ ہی لا کر بھر دیں۔ یہ بہت بری عادت ہے کہ جب مارکیٹ میں جو چیز ہاتھ لگے اسے خرید لیا جائے، چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ یہ فضول خرچی ایک قسم ہے جسے اللہ رب العزت بھی پسند نہیں کرتا۔ نمبر 4، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ اے میری بہن، آپ کمزور ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں۔ ہمیشہ اللہ کے سامنے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتی رہا کریں، اسی سے معافی کی التجا کرتی رہیں۔ صحت اور تندرستی، خیر و عافیت، دنیا اور آخرت کی بہتری یعنی ہر چیز اسی ایک اللہ سے طلب کرتی رہا کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ کا رب حیا دار ہے، وہ اس بات سے حیا کرتا ہے جب بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے تو وہ انہیں خالی واپس لوٹا دے، یعنی جب اس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ لیکن دعا کی قبولیت کے لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کوئی بھی بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ ایسے نہیں اٹھاتا کہ اس کی بغلیں ظاہر ہو رہی ہوں اور وہ اللہ سے کوئی سوال کر رہا ہو۔ اللہ اسے ضرور عطا کر دیتا ہے، لیکن جو جلدی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ جلدی کیسے کرتا ہے؟ فرمایا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوں لیکن کچھ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ ہی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن اس میں جلد بازی نہیں مچانی چاہیے۔ دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دعا اللہ کی حمد و بڑائی کے ذکر کے ساتھ اور اللہ کے رسول پر درود و سلام پڑھ کر شروع کریں۔ جب دعا پوری کریں تو تب بھی اسی طرح حمد و ثنا اور درود شریف پڑھیں۔ جب بھی اللہ سے کچھ چاہیے تو سچے دل اور پوری توجہ سے اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا اس طرح کیا کرو کہ تم اس کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل والے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اے میری بہن، دعا مانگتے وقت گناہ اور قطع رحمی یعنی رشتہ توڑنے کی دعا سے ہمیشہ بچتی رہنا۔ اگر دعا کی قبولیت کے آدھار نظر نہ آ رہے ہوں تو بھی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی دعا کو آپ کے لیے آخرت میں عطا کرنے کے لیے ذخیرہ کر دے گا، یا پھر اسی دنیا میں آپ کے گناہوں کے کفارے یا کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دینے کا سبب بنا دے گا۔ نمبر 5، اللہ کی قربت حاصل کرنا۔ اے میری بہن، فرائض، نوافل اور ذکر الہی اور نیکی کی دعوت دے کر اللہ کی قربت یعنی نکٹتا حاصل کرنے کی جد و جہد میں لگی رہو۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ اللہ کے یہاں اجر عظیم، ثواب کثیر یعنی بہت زیادہ ثواب
اور اعلیٰ درجات سے نوازی جائیں گی۔ اللہ کریم آپ کو اپنی ایسی نیک بندیوں کی صف میں شامل کرے گا جن کو نہ اس دنیا میں کسی کا خوف ہوگا اور نہ آخرت میں کوئی پریشانی ہوگی۔ اللہ جس کو چاہے اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اس کی پریشانیوں اور غموں کو دور کرتا ہے اور ان کے دل اطمینان اور سکون اور راحت سے بھر دیتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ خالق کائنات کا فرمان ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہے، جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو اسے محفوظ رکھتا ہوں۔